پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ عمران خان کی گرفتاری پر جو حالات پیدا ہوئے وہ دنیا بھر میں پاکستان کو متعارف کروایا، سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ کیا یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے جس نے 73 کا آئین بھی دیا تھا؟ عظیم الشان ناظرین، آج 25 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن منایا جائے گا 9 مئی کا، کہ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری پر جو حالات پیدا ہوئے جس میں تاریخی عمارتیں اور شہداء کی بے حرمتی کی گئی، وہ پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی کا دن سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سیاسی قید گرفتار ہوا ہو اور اس کے کارکنوں نے اس طریقے سے ہلا گلا کیا، تخریب کاری کی، پرتشدد مظاہرے کیے، سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی؟ کیا ایسے پاکستان کی ماضی میں بھی کوئی مثال ملتی ہے؟ کیا یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ پاکستان کی ماضی کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بھٹو شہید جو کہ پاکستان کی پہلی جمہوریہ حکومت تھی جس نے 73 کا آئین بھی دیا تھا، وہ دنیا بھر میں پاکستان کو متعارف کروایا اور پاکستان کو منوایا۔ بھٹو شہید نے 73 کا آئین دیا اور 74 میں انہوں نے عالم اسلام کو متحد کیا اور ان کی پہلی کانفرنس جب پھانسی پر لٹکایا گیا تو اتنی بڑی پارٹی کے کارکن جو کہ روڈوں پر انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی، خود کو آگ لگائی تھی، خود پر تشدد برداشت کیا تھا، مگر پاکستانی املاک، سرکاری و غیر سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو کہ بھاری اکثریت سے منتخب وزیر اعظم تھے اور 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے تھے، اتنی مقبول مسلم لیگ نون ہوئی تھی، جب ان کو 90 دن کے لیے جیل میں ڈالا گیا تو ان کے کارکنوں نے سرکاری و غیر سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، آگ نہیں لگائی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے جتھوں کی صورت میں اور بانی پاکستان کی رہائش گاہ جناح ہاؤس کو اس بے دردی سے جلایا گیا، آگ لگائی گئی، نقصان کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ GHQ جو کہ پاکستان کی ریاست کی علامت ہے، اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، وہاں توڑ پھوڑ کی گئی اور شہدائے کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ کیا ایسا کوئی پاکستانی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی غیر ملک کی سازش اور دشمن ملک کے ایجنڈے پر کام کیا گیا۔ غیر ملکی ایجنڈا جو کہ حکومت پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ دشمن ملک کی پالیسی پر عمل کیا گیا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے، محب وطن سیاسی جماعتوں کو چاہیے، ایسی کارروائیوں کی سختی سے کچلے اور آئندہ پھر کبھی نہ ہو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ ایسی کارروائیوں پر محب وطن
پاکستانیوں کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور آرمی چیف سے بھرپور انداز پر مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی کو بھی رعایت نہ کی جائے اور جلد از جلد انہیں کفر کردار تک پہنچا دیا جائے کہ پاکستانی عوام سکھ کی نیند سوئیں، تاکہ جو اس ٹائم پاکستانی تڑپ رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، ان کو کچھ انصاف مل سکے اور شہدائے پاکستان کے ورثہ کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی اطمینان ہوگا کہ ہمارے پیاروں نے جو قربانی دی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی۔